نے جام شہادت نوش کیا تھا. ماشاءاللہ شان صحابہ ماشاءاللہ. 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں جام شہادت نوش کیا. ابھی 10 اکتوبر گئی. 10 اکتوبر شہادت کی تاریخ ہے جناب شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 10 محرم عربی تاریخ شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. انگریزی تاریخ انگریزی سن 680 عیسوی. عربی تاریخ 10 محرم عربی سن 61 ہجری. میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے بسی کے عالم میں بھی نفل نمازیں نہیں چھوڑی. مولانا عبد الولی صاحب فرض نمازوں کے چھوڑنے پر کس قدر افسوس ظاہر فرما رہے تھے. شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے بسی کے عالم میں جوان بیٹا علی اکبر 18 سال کی جوانی کے عالم میں شہید کر دیا گیا. پھر بھی نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نفل نمازوں کا سلسلہ نہیں چھوڑا. 6 مہینے کے معصوم سے علی اصغر حرملہ نامی سنگ دل ظالم نے نیزے کے ذریعے سے تیر کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے کے معصوم سے بچے کو شہید کر دیا. اس کے باوجود بھی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوے دجلہ و فرات. گرچہ ہے تابدار ابھی گے سوے دجلہ و فرات. میں عرض کر رہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. جلسہ اللہ نے آپ کا کامیاب فرما دیا. علماء کرام تشریف لے آئے. آپ جیسے غلامان رسول غلامان صحابہ غلامان اولیاء کرام آپ سب حضرات ہر ولی سے محبت کرنے والے ہمارے شہر لکھنؤ کو آباد کرنے میں بنیادی خدمت کا فریضہ انجام دینے والے حضرت مخدوم شامینہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 884 ہجری میں جن کا انتقال ہوا تھا. میں عرض کر دوں آپ سب ہم اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں. مخدوم شامینہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے شہر لکھنؤ کے ولی کامل. ملا نظام الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی راستے میں منتظمین حضرات ہمیں لے کر کے آ رہے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے میں رفیق بھائی لے کر کے آ رہے تھے. حافظ صاحب باقاعدہ نصرت علی صاحب لے کے آ رہے تھے. ملا نظام الدین شاہ صاحب جن کا درس نظامیہ 271 سال سے آرام فرما رہے ہیں مولوی انوار صاحب کے باغ میں. حضرت استاد العلماء زبدۃ الفقہاء حضرت جناب مولانا ملا نظام الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 1748 میں انتقال ہے. مولانا عبد العلی فاروقی صاحب مدد ذالی کی گلی میں جلسہ ہوا تو وہاں ہم نے ذکر کیا تھا اور قریب ہے وہاں سے. شوکت علی کے ہاتھے میں جلسہ ہوتا ہی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے 271 سال سے تو ہمارا شہر لکھنؤ بھی ولیوں سے بھرا ہوا ہے. میں عرض کر دوں سید سالار مسعود غازی بہرائچی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت مخدوم اشرف کی چھوشوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں عرض کر دوں حضرت سید عبد الرزاق شاہ صاحب باسوی رحمت اللہ علیہ مسولی باسا شریف مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کو جب ہم نے پڑھا تب پتہ چلا کہ باسا کے حضرت شاہ عبد الرزاق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سید ہیں آل رسول میں سے ہیں. اپنے پیر و مرشد الہ آباد میں جلسے میں ہم گئے تھے. حضرت مولانا مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کے ہم وہاں حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ ملا. اس میں لکھا تھا ہم ایصال ثواب میں کہتے تھے اے اللہ تعالیٰ حضرت شاہ عبد الرزاق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح طیبہ کو ثواب پہنچے. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے قرآن مجید کا جتنا حصہ مولانا علی میاں کو جب سے ہم نے پڑھا اس میں سید کا لفظ لکھا. تو اب میں ایصال ثواب کرتا ہوں تو اے اللہ تعالیٰ حضرت جناب سید شاہ عبد الرزاق شاہ صاحب ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا. سید شاہ عبد الرزاق آل فاطمہ میں ہیں. شاہ عبد الرزاق باسوی مسولی آل رسول میں سے ہیں. میں عرض کر دوں شاہ عبد الرزاق شاہ صاحب باسوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت جناب بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بابا فرید الدین کو بابا ہی کہا جاتا تھا. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جن کی پیدائش 1914 میں ہوئی تھی اور جن کا انتقال ماہ رمضان میں سن 1999 میں ہوا. انہوں نے سن 1955 میں کتاب لکھی تاریخ دعوت و عظیمت. تاریخ دعوت و عظیمت کی پوری ایک جلد لکھی ہے 4 ولی کامل کے حالات طیبات میں. 4 ولی کامل کے حالات میں پوری ایک جلد لکھ ڈالی مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے. ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے غلام ہیں.
اپنے جب استادوں کی جوتیاں اٹھانے کے لیے ہم سب کے سب بچے لڑتے تھے، اپنے استادوں، ہمارے استاد مکرم ابھی حال میں اللہ کو پیارے ہوئے، جنہوں نے میری قرأت کا امتحان لیا تھا، سورہ رحمان شریف سنائی تھی 1984 میں، عزت مآب علی جناب استاد القرہ، رئیس القرہ، بانیے مدرسہ عالیہ عرفانیہ، حضرت الحاج حافظ و قاری مشتاق احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ، آمین۔ ہم نے حضرت کو سفر میں دیکھا، کس قدر خیال اپنے مہمانوں کا، میں عرض کر دوں آپ سے، حضر میں دیکھتے ہی دیکھتے تھے، ایک ایسے علمی خانوادے کے چشم و چراغ تھے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، صوفی دوراں، سالک زماں، ولی کامل، درویش کامل، غلام مصطفیٰ، عاشق صحابہ، عاشق اولیاء کا نام ہے محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے فرزند دلبند تھے جناب حضرت جناب حافظ قاری مشتاق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، صوبہ اتر پردیش کے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی جب اخباری نمائندوں نے میرے اس بیان کو شائع کیا۔ میں نے عرض کیا تھا صوبہ اتر پردیش کی بیشتر مساجد میں حضرت قاری صاحب کے تلامذہ، حضرت قاری صاحب کے مدرسے سے قرآن کو سیکھنے والے حفاظ قرآن مسجد میں امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میں بنگال جاتا ہوں تو معلومات، حضرت آپ کے شہر لکھنؤ میں عرفانیہ سے میں نے تعلیم حاصل کی، بہار والے بتاتے ہیں لکھنؤ کے اندر ہم نے عرفانیہ ہی سے قرأت سیکھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اڑیسہ جا رہے ہیں وہاں کے امام صاحب مل رہے ہیں، ہم نے لکھنؤ میں مدرسہ عرفانیہ، مدرسہ حیدر بخش، ہم تو حیدر بخش کے قدیم مدرسے کے ہم تو طالب علم تھے۔ 1984 میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے مدرسہ عالیہ عرفانیہ کی جدید تعمیر باقاعدہ عبدالعزیز روڈ کے اوپر، عبدالعزیز ایک شخصیت ہوئی ہے شہر لکھنؤ کی، 100 سال غالباً ہو گئے، 100 سال سے زیادہ ہو گئے ان کے انتقال کو، عبدالعزیز صاحب کو، جن کے نام پر پورا روڈ ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا تو ہمارا کوئی ایسا عالم ایسا نہیں جو ولیوں کا غلام نہ ہو، ہمارا کوئی عالم ایسا نہیں جس نے اپنے ہاتھ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں نہ دے رکھے ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ 1929 میں جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، انہوں نے کس کو پیر و مرشد بنایا؟ مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کو، جو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ دی۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، ان کے والد مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، عارف باللہ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہوئی 1920 میں، جن کا انتقال ہوا 2005 میں، 85 سال کی عمر پائی۔ حضرت مولانا ہردوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا 1983 میں، حضرت جناب مولانا حضرت جناب قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت جناب قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ۔ اس میں سے ایسا کون سا عالم اسلام ہے جس کا پیر و مرشد موجود نہیں ہے، جس کا پیر و مرشد موجود نہیں، جو رسول پاک کی سنتوں کا غلام نہیں؟ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا سر ننگا ہے کہ ہمارے سر پہ ٹوپی، کوئی ہوش نہیں، ہمارا نوالا کتنا بڑا ہے، ہم نے ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے، ہم نے ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے، ہم بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھے ہیں، پانی پی رہے ہیں تو کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں بوتل ہے کہ الٹے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں گلاس ہے، بوتل کے بجائے بوتل کا پانی گلاس میں، کاسے میں، پیالے میں ڈال کر کے پیجئے۔ دیکھیے مسئلہ ہے، مفتیان دین نے فرمایا کہ مشک میں اگر پانی بھرا تو مشک منہ میں لگا کے نہ پیجئے، منہ میں لگا کے نہ پیجئے پانی، ہو سکتا اندر بچھو ہو، سانپ کا بچہ ہو، کوئی زہریلا جانور ہو۔ کیا حفاظت کیے، انتظامات کیے ہمارے بزرگان دین علماء کرام نے۔ آج بھی کھڑے ہو کر کے پانی پینا مکروہ تحریمہ ہے، آج بھی الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے پر وعید آئی ہے کہ جو آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور ننگے سر کھانا کھاتا ہے، شیطان بہت قاعدے سے شریک رہتا ہے اس کھانے میں، شیطان بہت قاعدے سے شریک رہتا ہے۔ ہمیں اس کا کوئی ہوش نہیں، ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ہم نے دہنا پاؤں رکھا کہ الٹا پاؤں رکھا؟ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلے کون سا جملہ کہنا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو بہت بعد پڑھنے کی دعا ہے، سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجنے کا حکم آیا۔ کیا لکھا حضرت جناب عارف باللہ محی السنہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ نے ارکان نماز میں دیکھ لیجیے آپ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسجد کے گیٹ پر
مسجد کے پہلے زینے پہ قدم رکھنے کے بعد سیدھے ذات مصطفیٰ پر باقاعدہ طور پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کا حکم ہے، صلاۃ و سلام پیش کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے سارے علماء کرام کرتے ہیں ماشاءاللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب اندر گئے، اندر جا کے جہاں پر جوتے اتارے جاتے ہیں، جوتا اتارا آپ نے باقاعدہ، جوتا اتارا اور اس کے بعد میں سیدھا پاؤں رکھا، جوتا اتارا پہلے الٹے پاؤں کا، لیکن وہ الٹا پاؤں مسجد کے پاک زینے پہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مسجد میں داخل ہو تو پہلے داہنا پاؤں رکھو، الٹا پاؤں نکالا یہ سنت الگ ہے، اور مسجد میں سیدھا پاؤں رکھا یہ سنت الگ ہے۔ الٹا پاؤں نکال کے اپنے جوتے پہ رکھ لیجئے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر مسجد کے پاک زینے پہ رکھیے۔ اب پڑھیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ جسے سو کے اٹھنے کے بعد فوراً یہ دعا نہیں پڑھنے کا حکم ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پہلی سنت نہیں ہے۔ سو کے اٹھنے کے بعد حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کو ہم نے پڑھا، حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا سو کے اٹھنے کے بعد فوراً اس دعا کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ سو کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلی سنت ہے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنا، پہلی سنت۔ ان دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملنا، دوسری سنت، تاکہ نیند کا اثر زائل ہو جائے، نیند کا غلبہ ختم ہو جائے، آپ بہوش و حواس ہو جائیں۔ دو سنتیں ہو گئیں۔ اب تیسرے نمبر پہ سنت آئی، اب پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی کی تعریف، آپ ہی کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی۔ ہر روز مرتے ہیں ہم اور آپ بشکل نیند۔ احیانا، الفاظ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ الفاظ رسول ہیں، یہ کلمات مصطفیٰ ہیں، نبی کے الفاظ اللہ کے الفاظ، نبی کی بات اللہ کی بات، نبی کا ارشاد اللہ کا ارشاد، نبی کا فرمان اللہ کا فرمان، نبی کا اعلان اللہ کا اعلان، نبی کا بیان اللہ کا بیان، اور نبی کی ذات پر اترنے والا قرآن اللہ کا قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما ینطق عن الہویٰ، نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ احیانا، جس نے ہمیں زندگی بخشی، بعد ما اماتنا، موت کے بعد۔ خواب کیوں آتا ہے آپ کو؟ خواب کیوں آتا ہے؟ عالم بتائے گئے نا، عالم ہے نا، عالم مثال میں روح چلی جاتی ہے، روح عالم مثال میں جاتی ہے تو خواب نظر آتا ہے۔ اب موقع نہیں ورنہ خوابوں کی قسموں بیان کرتے، خواب کی قسمیں، اس کی کیفیت میں عرض کر دوں آپ سے۔ عالم مثال بہت سارے عالم الگ، جیسے قلم، اللہ نے 12 قلم پیدا کیے ہیں، 12 قلم۔ اللہ تعالیٰ کا قلم بڑا لمبا ہے، مفسرین قرآن نے لکھا جس قلم سے قرآن کی آیت لکھی جاتی ہے وہ قلم اور ہے، جس قلم سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں وہ قلم اور ہے، اس کو قلم قدرت بولتے ہیں۔ سب سے اونچا قلم، سب سے مرتبے میں سب سے بلند و بالا قلم، قلم قدرت۔ جب قلم کو پیدا کیا علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو ہم نے پڑھا، اور اس کے اندر انہوں نے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی حدیث نقل فرمائی، اول ما خلق اللہ بھی قلم، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم تھا، اشیاء میں سے، زمین آسمان چاند تارے دریا پہاڑ، اشیاء شے میں سے۔ اور ویسے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو پیدا فرمایا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی، کنتو تھا میں نبی، کنتو نبیا، علامہ بہقی کے الفاظ، حدیث رسول، کنتو نبیم وآدم، واو لگا دیا، کنتو نبیم وآدم بین الماء والطین، نبی کا نبی ہونا اور ہے اور آدم کی ولادت کا ہونا اور ہے۔ اس ایک واو نے حیثیتیں کس طرح سے نمایاں کر دی۔ کنتو نبیا، میں تھا نبی کب؟ وآدم، اور جب آدم پانی کے درمیان تھے۔ دیکھا واو، واو کی حیثیت بڑی بھاری ہوتی ہے، جیسے سورہ عصر میں واو آیا، سورہ عصر میں واو آیا، والعصر، واو بہت طاقتور چیز ہے، ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقت قوت ایک واو میں۔ ہمارے پھپھا مرحوم حضرت جناب عاشق رسول مولوی محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کسی کی ناف ہٹ جائے وہ توندی ناف کے اوپر تاگا رکھ کر کے باقاعدہ پستان کے اوپر تاگا لے آتے، دونوں پستان سے ناپتے تھے، اگر چھوٹا پڑتا تھا تاگا تو
بچوں کی بوڑھوں کی ناف ہٹانے کے لیے اتارنے کے لیے کرتے تھے. چھوٹا پڑتا تھا تو فرماتے تھے یہ علامت ہے کہ ہاں ناف ہٹی ہے. تو پوچھا گیا حضرت مولوی صاحب کیا پڑھا کریں؟ تو انہوں نے کہا واو ہے واو ہے واو ہے واو ہے. اس زمانے میں اسی چلتے تھے. ہاں نہیں پڑھتے تھے. واو ہے واو ہے، واو الگ اور ہائے حوض والا واو ہے کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ. واو ہے واو ہے واو ہے 11 مرتبہ پڑھا. ناف پہ پھونکا، دونوں پستانوں پہ پھونک دیا، دونوں پستانوں پہ پھونک دیا، 5 انگلیوں کو کس کے جھٹک دیا اور ناف اتر جاتی تھی. ہمیں خوب یاد ہے، ہم بہت چھوٹے تھے مگر ہمیں یاد ہے کہ ہاں ہماری ناف اتاری انہوں نے باقاعدہ اس طریقے سے. واو میں بڑی طاقت، والعصر قسم ہے زمانے کی. واو صلے کا ہے. تو آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. یہ متعین کرتا ہے حیثیت کو. جیسے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا نے کیا فرمایا باقاعدہ؟ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود جاننا، اللہ کو اپنا خالق و مالک جاننا، اور اس کے بعد میں باقاعدہ بنی شہادت لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننا، اللہ کا بندہ جاننا اور اس کا رسول جاننا. پھر اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. وایتاء الزکاۃ، واو آ گیا، وایتاء الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ. والحج، اور اس کے بعد ادا کرو حج. وصوم رمضان، اور باقاعدہ رمضان کا روزہ رکھو. واو لگتا گیا اور فرضوں کی حیثیت باقاعدہ الگ الگ ہوتی چلی گئی. کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے پڑھنے سے روزہ نہیں اترے گا. واو لگنے سے دیکھے کیا ظاہر ہوا؟ نماز کے پڑھنے سے روزہ نہیں اترے گا، روزے کے رکھنے سے زکوٰۃ نہیں اترے گی، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے حج نہیں اترے گا. واو لگایا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حیثیتیں الگ الگ ہو گئیں تو واو جو ہے حیثیت کو ظاہر کرتا ہے. تو نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اللہ تعالیٰ کے قلم 12 قلم، قلم قدرت، جب قلم کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لکھ لکھ. تو قلم نے کہا اے معبود برحق، اے میرے رب ذوالجلال کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوقات کی تقدیریں لکھو. قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوقات کا حال لکھو، تقدیر لکھو. اور ایک روایت ہے جب قلم سے کہا گیا لکھو لکھ لکھ تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے بسم اللہ لکھو، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. اور وہ قلم وحی سے باقاعدہ قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، بہرحال یہ ایک علمی بات ہے. آپ اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دلائیے اور ان کو باقاعدہ سماجی تعلیم بھی دلائیے، رشتہ داروں کے بھی حقوق بتائیے، ان کی عصری تعلیمات پر، اکیڈمک کوالیفیکیشن پر بھی نگاہ رکھیے. اپنے بچوں کو اچھی پوسٹوں پہ باقاعدہ قائم کرنے کی کوشش کیجیے. ڈاکٹرز، انجینئرز، MBBS، باقاعدہ ان کو وکیل، ایڈوکیٹ اور کمشنر، یہ تمام چیزیں ہیں جو ملک کی خدمت کرنے والی چیزیں ہیں، دیش کی سیوا کرنے والی چیزیں ہیں. آپ جب علم نہیں دلائیں گے، بچوں کو تعلیم ہم نہیں دلائیں گے تو ہمارے بچے ملک کی کیسے خدمت کریں گے، انسانیت کی کیسے خدمت کریں گے، مانوتا مرشدہ کی سیوا کیسے کریں گے. آپ اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیے، قاری بھی بنائیے، امام بھی بنائیے. امام نہیں ہوگا تو نماز کون پڑھائے گا؟ مؤذن نہیں ہوگا تو اذان کون دے گا باقاعدہ؟ ڈاکٹر نہیں ہوگا تو علاج کون کرے گا؟ حکیم نہیں ہوگا تو باقاعدہ معالجہ آپ کا کون کرے گا؟ تو لہٰذا تعلیم کی دنیا میں آئیے. قرآن کی سب سے پہلی آیت شریفہ تعلیم کے تعلق سے ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم دین بھی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر مصطفیٰ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجئے، ذکر صحابہ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجئے. نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے مقتدی صحابہ ہیں، نبی کے مقتدی صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ ہیں، نبی کے خدمت گزار صحابہ ہیں، نبی کے غم گسار صحابہ ہیں، نبی کے دیندار صحابہ ہیں، نبی کے دلدار صحابہ ہیں، نبی کے غم خوار صحابہ ہیں، نبی کے غم گسار صحابہ ہیں، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ. پیچھے والے بھی کہہ دیجئے، ہم مجھے 2 منٹ کے اندر اجازت دی دیجئے گا. نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی طریقت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی طبیعت کے گواہ صحابہ، نبی کی محبت کے گواہ صحابہ، نبی کی مروت کے گواہ صحابہ، نبی کی الفت کے گواہ صحابہ، نبی کی چاہت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی
کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی آل کے گواہ صحابہ، نبی کے حال کے گواہ صحابہ، نبی کے مال کے گواہ صحابہ، نبی کے قال کے گواہ صحابہ، نبی کے خیال کے گواہ صحابہ، نبی کے جمال کے گواہ صحابہ، نبی کے جلال کے گواہ صحابہ، نبی کے جلال کے گواہ صحابہ، نبی کے کلام کے گواہ صحابہ، نبی کے کلام کے گواہ صحابہ، نبی کے پیام کے گواہ صحابہ، نبی کی شام کے گواہ صحابہ، نبی کے اکرام کے گواہ صحابہ، نبی کے اکرام کے گواہ صحابہ، نبی کے احترام کے گواہ صحابہ، نبی کے سلام کے گواہ صحابہ، نبی کے مقام کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کے مکان کے گواہ صحابہ، نبی کے مکان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ. اور جس قرآن کو رب ذوالجلال نے عرش معلی سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر